بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آل سعود سے متعلق کچھ حقائق بتائیں گے۔ سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن آل سعود کی 22 بیویاں تھیں، ان میں سے 17 کے ہاں 45 بیٹے پیدا ہوئے۔ آج اس خاندان کے شہزادوں کی تعداد 7000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے۔ عبدالعزیز نے سن 1932 میں سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا۔ آل سعود نے تیل سے مالا مال اس ملک کو سعودی عرب کا نام دیا۔ سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام 2 صدی پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران کے نام پہ رکھا گیا۔ سعودی عرب پہ حاکم خاندان آل سعود کا تعلق 18ویں صدی جزیرہ نما عرب کے ایک مقامی شیخ سعود بن محمد سے ملتا ہے۔ شیخ سعود کے بیٹے محمد بن سعود نے 1744 میں مذہبی عالم محمد بن عبد الوہاب سے اتحاد کر لیا۔ محمد بن عبد الوہاب نے خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ لگایا اور یہاں سے وہابی نظریات کے پرچار کا آغاز ہوا۔ بعد ازاں سعود بن محمد کی نسل کو 1818 میں عثمانی افواج یعنی ترکیوں کے ہاتھوں شکست کا سامنا ہوا، لیکن اس کے 6 برس بعد سعودی خاندان نے صحرائی طاقت کے مرکز ریاض پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ 1902 میں عبدالعزیز بن سعود نے ریاض سے اپنے حریف راشدی قبیلے کو بے دخل کرتے ہوئے سعود خاندان کو مزید مستحکم کر لیا۔ اس کے بعد عبدالعزیز نے مختلف قبائل کو شکست دیتے ہوئے بہت سے علاقوں کو متحد کر لیا۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا، یہاں تک کہ 1913 میں خلیجی ساحل کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ دوسری جانب 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب میں شکست کا سامنا ہوا اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے حسین علی آخری شریف مکہ قرار پائے۔ شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیت کی بنیادی ذمہ داری مکہ اور مدینہ میں عازمین حج عمرہ کا انتظام ہوتا تھا۔ حسین بن علی کے شریف مکہ بننے کے بعد 1924 میں عبدالعزیز بن سعود نے اپنے حملے تیز کر دیے اور آخرکار 1925 میں حسین بن علی کو بھی اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ عبدالعزیز بن سعود نے 1932 میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو بادشاہ قرار دیا۔ اس کے بعد عبدالعزیز کی طاقت میں اس طرح بھی اضافہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے قبائلی سرداروں کی بیٹیوں سے شادیاں کی۔ آج اس خاندان کی مجموعی تعداد تقریباً 25,000 ہے، جبکہ اثر و رسوخ رکھنے والے شہزادوں کی تعداد تقریباً 200 بنتی ہے۔ اس قدامت پسند وہابی ریاست میں تیل کی پیداوار کا آغاز 1938 میں ہوا، جس کے بعد سعودی عرب کا شمار دنیا کے امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا۔ عبدالعزیز کے بیٹوں کی تعداد 45 بنتی ہے۔ 9 نومبر 1953 میں عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد سعود بن عبدالعزیز کو بادشاہت ملی۔ 2 نومبر 1967 سعود بن عبدالعزیز نااہلی کی بدولت معزول کر دیا گیا اور شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالا۔ سعود بن عبدالعزیز کی وفات 1973 ضلع وطنی میں ہوئی۔ جدید سعودی عرب کے معمار کا خطاب حاصل کرنے والے شاہ فیصل کو 1975 میں ان کے ایک بھتیجے نے قتل کر دیا۔ اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد اور پنجاب کے شہر فیصل آباد کا نام شاہ فیصل کے نام پر رکھا گیا۔ اس کے بعد سعودی عرب کی حکمرانی شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی خالد بن عبدالعزیز کے حصے میں آئی، جن کی وفات 1985 میں ہوئی۔ اس کے بعد شاہ فہد حکمران بنے اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے بھائی عبداللہ بن عبدالعزیز کو ولی عہد مقرر کر دیا۔ 2005 میں ملک فہد انتقال کر گئے اور ان کی جگہ عبداللہ نے لے لی۔ 23 جنوری 2018 کو انتقال کرنے والے ملک عبداللہ کی جگہ ان کے سوتیلے بھائی سلمان بن عبدالعزیز نے لے لی۔ سعودی عرب کے بادشاہی خاندان کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آل سعود اور آل یہود کے بہت گہرے اور قریبی روابط ہیں اور آل سعود کا سلسلہ نسب آل یہود تک پہنچتا ہے۔ ایک کتاب تاریخ آل سعود، جس کو ایک معروف تاریخ دان ناصر السعید نے 70 کی دہائی میں تحریر کیا۔ ناصر السعید نے کتاب سعود خاندان کے خلاف شائع کی اور اس عمل پر السعود خاندان کے شر پسندوں نے ناصر السعید کو قتل کر دیا۔ ناصر السعید نے اس کتاب میں سعودی بادشاہی خاندان کے ہر فرد کی مالی بدعنوانیاں، اخلاقی فساد اور احراف کے بارے بحث کی اور اس کے ساتھ آل سعود کو واضح دلائل کے ساتھ آل یہود ثابت کیا۔ یہ بات واضح رہے کہ اس کتاب کی تخلیق کے وقت فہد بن عبدالعزیز سعودی عرب کے بادشاہ تھے۔ ناصر السعید نے بادشاہ کی غیر اخلاقی حرکتوں، عیاشیوں اور برائیوں کے بارے ٹھوس ثبوت پیش کیے۔ ناصر السعید نے اپنی کتاب کے پہلے 30 اوراق میں
آل سعود کے شجرہ نسب پہ بات کرتے ہوئے یہ ثابت کیا ہے اس خاندان کا نسب حجاز کے یہودیوں تک پہنچتا ہے۔ ناصر السعید نے یہودیوں کی طرف سے محمد بن عبد الوہاب اور وہابیت کی بنیاد پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے لکھا ہے، محمد بن عبد الوہاب کو دینی رہبری جبکہ سیاسی رہبری کو آل سعود کے حوالے کیا گیا۔ سعودی عرب کے اس تاریخ دان نے آل سعود کے تمام اقدامات کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آل سعود نے عربستان کے قبائل کا بڑی بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ قتل عام کیا، اور ناصر السعید نے اپنے مدعے کو سچ ثابت کرنے کے لیے تصاویر کی صورت میں ٹھوس ثبوت پیش کیے۔ اس کتاب میں آل سعود اور انگریزوں کی قریبی روابط کا بھی پردہ فاش کیا گیا۔ ناصر السعید نے آل سعود اور اسرائیل کے بانی گورین کے مخفی روابط کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کاذب اسرائیلی حکومت کی تشکیل میں آل سعود نے بن گوریان کو بہت بڑا تعاون پیش کیا اور اس تعاون کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس کتاب کی جلد پر آل سعود کو طنز کرتے ہوئے سورہ البقرہ کی آیت 204 اور 205 کا ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی باتیں زندگانی دنیا میں تم کو اچھی لگتی ہیں اور اپنے دل کی باتوں پہ خدا کو گواہ بناتے ہیں، حالانکہ وہ بدترین دشمن ہیں، اور جب تمہارے پاس سے منہ پھیرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو زمین میں فسادات برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھیتوں اور انسانی نسلوں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، حالانکہ اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ جدید مملکت سعودی عرب کی بنیاد 1932 میں پڑی، تاہم جزیرہ نما عرب میں آل سعود خاندان کا اثر و رسوخ چند صدیوں قبل شروع ہو گیا تھا۔ مملکت کے بانی عبدالعزیز بن سعود سے قبل یہ خاندان نجد میں حکمران تھا، اور تاریخ میں کئی مواقعوں پہ انہیں ترکی خلافت کے خلاف استعمال کیا۔ آج خلافت عثمانیہ کے بارے بات کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی خلافت تھی جو دنیا کے 3 بڑے اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن آل سعود جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے، تاریخ میں خلافت عثمانیہ میں شمولیت کی بجائے اس کے مخالف سمت میں کھڑے رہے، اور خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد انعامی طور پہ سعودی عرب حاصل کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ کے طے شدہ قانون، جس کے مطابق یروشلم میں یہودیوں کو اپنی عبادت گاہ جانے کی اجازت تو تھی لیکن ادھر آباد ہونے کی نہیں، اور یہی قانون خلافت عثمانیہ نے بھی اپنایا تھا، لیکن عبدالعزیز بن سعود نے اسلامی ملک کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت دی۔ ناظرین، آج کے سعودی عرب میں محمد بن سلمان تمام سیاسی امور کا بیڑا اپنے سر لیے ہوئے ہیں اور دنیا کے سامنے آل سعود کا آل یہود کے ساتھ تعلق نشر کر رہے ہیں۔ جہاں سعودی عرب کے نظام میں بے شمار تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، وہیں عیاشی اور بدکاریوں کا سامان اور ماحول مہیا کرنے میں محمد بن سلمان پیش فرما ہے۔ ویڈیو کے آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سیدھی راہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔